عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ بہت اللہ والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کی خوشنودی کی کام کرنے والے تھے۔ ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے، انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، تو ایک دن حدیث پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گزری، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں جائے گا، کوئی اکیلا نہیں ہوگا کہ اس کا نکاح ہوگا۔ تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، حضرت نے کہا کہ میں ابھی ملتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ آئے ہیں، سفر سے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ ایسے کریں کہ آرام کریں، وہ عصر کو آ جائے گی، آپ اس سے مل لیں۔ حضرت نے کہا کہ میرا ملنا ابھی ضروری ہے، میں اس کے پاس ابھی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ساتھ جنگل ہے، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے، تو آپ ایسا کریں آپ اس جنگل میں نہ جائیں، بڑا خوفناک قسم کے درندے ہیں۔ حضرت نے کہا میں تو جاؤں گا۔ بہرحال حضرت روانہ ہوئے، تو جب جنگل کے اندر داخل ہوئے تو واقعی جنگل بہت گھناؤنا تھا اور خوفناک اور ڈراؤنا تھا، مختلف قسم کے خونخوار جانور پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے حضرت ایک جگہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ ولید نماز پڑھ رہی ہے، جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، دیوانی سمجھتے تھے، اس نے اپنے اللہ کو منا لیا تھا، اللہ سے صلح کر لی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید سمجھ گئے کہ یہ بکریوں کو تو بہانا ہے، یہ تو اللہ کو منانے کا چکر ہے کہ لوگوں سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو کر اللہ کو منانے کو میں لگی ہوئی ہے میمونہ ولید۔ تو حضرت نے ایک اور منظر دیکھا کہ بکریاں جو کہ ایک شریر مخلوق ہے، بڑی شرارتی ہوتی ہیں، وہ چل رہی ہیں، ان کو چلانے والا شیر ہیں، ارد گرد شیر کھڑے ہیں اور بکریاں چل رہی ہیں۔ جو بکری ادھر ادھر بھاگتی ہے تو وہ پکڑ کر دوبارہ اس کو اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو رب العالمین کی طرف سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی سارے غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان لڑائی جھگڑوں کے بعد جب بندہ کسی بندے کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو ہزار قسم کے معافی تلافی کے طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، اور جب یہ بندہ اس بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ ہزار قسم کے تانے دیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ اچھائی کی، یہ اچھا کیا، یہ بھلا کیا، اور تو نے میرے ساتھ یہ برائی کی، یعنی ہزار تانے دیتا ہے۔ لیکن ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جب بندہ اللہ رب العالمین جب بندے سے ناراض ہو جائے اور یہ بندہ اپنے روٹھے ہوئے مالک اللہ رب العالمین کو منانا چاہے تو اس کے لیے اس کو 100 قسم کے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو منانا ہو تو بندہ وقت دیتا ہے کہ یہ اس کے سونے کا وقت تو نہیں ہے، یہ اس کے کھانے پینے کا وقت تو نہیں ہے، یہ اس کے کاروبار کا وقت تو نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کو منانے کا وقت ہوتا ہے کہ جب بندے سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے تو بندہ کے دل کے اندر خیال ہو کہ میں اپنے اللہ کو مناؤں، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ٹائم کو دیکھے کہ یار میں رات کو نہیں جاتا، میں دن کو نہیں جاتا، یہ اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت اپنے روٹھے ہوئے بندے کے منانے کے انتظار میں ہے کہ کب کس وقت میرا بندہ آ کر مجھ سے صلح کرے۔ اور جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو رب العالمین کی طرف سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور جب بندہ کی اللہ سے صلح ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے تابع ساری مخلوق کو کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کا حکم ماننے لگتا ہے تو ساری مخلوق اس بندے کا حکم ماننا شروع کر دیتی ہے۔ مختلف واقعات لکھے ہیں علماء کرام نے، بزرگان دین نے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ بہت اللہ والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کی خوشنودی کی کام کرنے والے تھے۔ ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے، انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، تو ایک دن حدیث پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گزری، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں جائے گا، کوئی اکیلا نہیں ہوگا کہ اس کا نکاح ہوگا، اس نے نکاح کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال دنیا کے اندر تو جیسا رہا، لیکن جب آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا، جنت میں جائے گا تو بغیر نکاح کے نہیں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا
اس دنیا میں تو میں نے نکاح کیا نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جنت کے اندر تو مجھے کون سی بیوی عطا فرمائے گا، اس بیوی کی دنیا کے اندر خواب کے اندر مجھے زیارت کروا دے۔ تو ایک دن دعا مانگ کر سوئے، زیارت نہ ہوئی، دوسرے دن دعا مانگ کر سوئے، زیارت نہ ہوئی، تیسرے دن پھر دعا مانگ کر سوئے تو زیارت نہ ہوئی۔ تو تیسرے دن جب دعا قبول ہوئی تو رات کے اندر دیکھتے ہیں، خواب کے اندر دیکھا کہ ایک عورت ہے، رنگ اس کا کالا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور حبشہ کی رہنے والی ہے، جس کا نام ہے میمونہ ولید، وہ بصرہ کی رہنے والی تھی۔ تو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ یہ تیری جنت کے اندر بیوی ہوگی، تو دل کے اندر تمنا ہوئی، خواہش ہوئی کہ میمونہ ولید سے ملاقات کرنی چاہیے، تو یہ چل پڑے عبداللہ بن زید۔ تو جب بصرہ میں پہنچے تو لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بٹھایا، کھانے کا پوچھا، اکرام کیا۔ تو اس کے بعد پوچھنے لگے لوگ حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ میں میمونہ ولید کو ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کیا، کیونکہ حضرت کا نام بڑا تھا، اللہ والے تھے، لوگ جانتے تھے ان کی قدر و قیمت کو، تو حضرت آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے صرف میمونہ ولید کو ملنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو انہوں کو ملنا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ عجیب دیوانی ہے وہ، لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتی ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے۔ تو حضرت پوچھنے لگے کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اجرت پہ بکریاں چراتی ہے، لوگوں کی، لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ بکریاں چراتی ہے، اس وقت وہ جنگل کے اندر بکریاں چرا رہی ہے۔ تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ حضرت نے کہا کہ میں ابھی ملتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ آئے ہیں، سفر سے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ ایسے کریں کہ آرام کریں، وہ عصر کو آ جائے گی، آپ اس سے مل لیں۔ حضرت نے کہا کہ میرا ملنا ابھی ضروری ہے، میں اس کے پاس ابھی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ساتھ جنگل ہے، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے، تو آپ ایسا کریں آپ اس جنگل میں نہ جائیں، بڑا خوفناک قسم کے درندے ہیں۔ حضرت نے کہا میں تو جاؤں گا۔ بہرحال حضرت روانہ ہوئے، تو جب جنگل کے اندر داخل ہوئے تو واقعی جنگل بہت گھناؤنا تھا اور خوفناک اور ڈراؤنا تھا، مختلف قسم کے خونخوار جانور پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے حضرت ایک جگہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ ولید نماز پڑھ رہی ہے، جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، دیوانی سمجھتے تھے، اس نے اپنے اللہ کو منا لیا تھا، اللہ سے صلح کر لی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید سمجھ گئے کہ یہ بکریوں کو تو بہانا ہے، یہ تو اللہ کو منانے کا چکر ہے کہ لوگوں سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو کر اللہ کو منانے کو میں لگی ہوئی ہے میمونہ ولید۔ تو حضرت نے ایک اور منظر دیکھا کہ بکریاں جو کہ ایک شریر مخلوق ہے، بڑی شرارتی ہوتی ہیں، وہ چل رہی ہیں، ان کو چلانے والا شیر ہیں، ارد گرد شیر کھڑے ہیں اور بکریاں چل رہی ہیں۔ جو بکری ادھر ادھر بھاگتی ہے تو وہ پکڑ کر دوبارہ اس کو اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن زید بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو عادت تو نہیں ہے، عادت تو یہ ہے کہ یہ شیر بکری کو کھا جاتا ہے، یعنی ان کی آپس میں دشمنی ہے، تو یہ کیسی ان کی دوستی میں تبدیل ہو گئی؟ بڑے حیران ہیں، پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ عادت بدل گئی۔ اسی پہ حیران کھڑے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میمونہ ولید نے نماز کا سلام پھیرا اور مخاطب ہوئی عبداللہ بن زید یہ کیا ہوا؟ وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، آپ ادھر آ گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن زید نے ان کو سلام کیا اور بڑے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا اور یہ جنت میں ملنے والا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسا آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی ویسے خواب دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا کہ میں آپ کو عبداللہ بن زید کے ساتھ آپ کا نکاح کرواؤں گا، اور یہ جنت میں وعدہ تھا، تو آپ یہاں آ گئے۔ تو عبداللہ بن زید پھر بھی حیران کھڑے رہ گئے، وہ کہنے لگے کہ حیران کیوں؟ فرمانے لگے حیران اس بات پر ہوں کہ بکری اور شیر کی تو آپس میں دوستی ہو نہیں سکتی، لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ شیر بکریوں کو چارا رہے ہیں اور کسی بکری کو کھاتے نہیں ہیں۔ تو میمونہ ولید نے بڑی زبردست قسم کی بات کی جو ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک عبرت بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جب اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ ساری مخلوق کو اس کا تابع کر دیتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو منا لیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ صلح کر لیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ایک دیوانہ بہلول رہتا تھا، لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید نکلے ایک دن، تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بازار سے آ رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول تمہارا کیا کام بازار میں، تم تو اللہ والے ہو اور اس طرح کے بزرگ ہو، اور تمہارا کوئی کام کہ تم بازار کیوں گئے تھے؟ تو بہلول فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت بازار کے اندر دو فریق لڑ رہے تھے تو میں ان کو صلح کرانے گیا۔ اچھا تو پھر کیا بنا، صلح ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک فریق مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا۔ پھر کچھ دن گزرے
تو خلیفہ ہارون رشید نکلا اپنے محل سے، دیکھا کہ بہلول قبرستان سے نکل رہا ہے، پوچھا کہ حضرت خیر ہے، کوئی فوت ہو گیا تھا عزیز و اقارب میں سے، کوئی رشتہ داروں میں سے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں فوت تو کوئی نہیں ہوا، بس یہاں دو فریقوں کی لڑائی ہو رہی تھی، میں تو ان کو آپس میں صلح کرانے گیا تھا، اب ایک فریق مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس دن بازار میں دو فریقوں کی آپس میں صلح کرا رہے تھے، آپ نے کہا ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، آج قبرستان کے اندر یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، بازار کے اندر گیا، میں لوگوں کی، مخلوق کی اور خالق کی آپس میں دوستی کرانا چاہتا تھا کہ وہ مخلوق اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اللہ سے صلح کر لو، اپنے خالق سے جو ہے نا تعلق صحیح کر لو، ان سے صلح کر لو۔ تو اللہ کی ذات تو ماننے کے لیے تیار تھی، لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جب بندہ مر گیا ہے، قبرستان میں چلا گیا ہے، تو قبر میں پڑا ہوا ہے، اب اللہ نہیں مانتا، بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اللہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے سانس ہے تو چانس ہے، اس زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری مخلوق اللہ انسان کے تابع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔